اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا، تم پر احسان بھی کرے گا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ بدل ڈالی۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری نافرمانی کی، اس بستی کے اندر داخل نہ ہوئے، اس کی وجہ سے ہم نے ان پر جو ہے عذاب ڈال دیا۔ وہ کیا عذاب تھا؟ ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جو، لیکن وہ انہوں نے جب وہ داخل ہوئے تو اپنی سرینوں کے بل داخل ہوئے۔ سرین دنے چوتڑا، اپنی سرینوں کے بل داخل ہوئے۔ اچھا، حتتن کی بجائے حیتن فی شعر، اس کا معنی ہے کہ گندم کا دانہ۔ حیتن فی شعر مثال دی گئی ہے، یعنی گندم بالی میں رکھتے ہوئے گندم کا دانہ جو اوپر ہوتا ہے بالی کے اندر، لیکن انہوں نے بالی کی یہاں مثال دی ہے بالی کو لٹا کر، یعنی وہ لیٹ کے اپنے چتڑنے بالوں سے وسطی داخل ہوئے۔ اچھا، ان کی اس طرح سرتابی اور سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور یہ بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ کون سی؟ نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، یہ ان کے اندر یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، اور یہ احکام الہی سے تمسخر اور استہزاء کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی احکامات کون سے تھے؟ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، پھر اس کی جو آیات تھی، ان کے جو احکامات تھے، ان کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم، اب اس کا یہ مختصراً بتلا رہا ہے، غور کریں ہم بھی اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ واقعہ یہ بنا مکمل طور پہ اس آیت کا کہ جب کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہیہ کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے یا آسمانی کتاب کی نافرمانی کرے، اس کا تمسخر کرے، مذاق اڑائے، یعنی کوئی مسئلہ اس کو بتایا جائے، اگر وہ جو انسان ہے وہ اس کا مذاق اڑائے، تو اس قوم کی حالت بھی اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پھر مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، پھر ان کو قدر و قیمت نہیں رہتی کسی چیز کی۔ اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جائے یا نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کیا جائے تو پھر وہ قوم مذاق اڑاتی ہے عمل کرنے کے بجائے۔ تو اس قوم کا بھی یہی کردار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے اپنی سرینوں کے بل یعنی اپنے آپ کو گھسیٹ کر اس بستی کے اندر داخل ہوئے، تو انہوں نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا۔ تو جو قوم مذاق اڑاتی ہے تو پھر وہ ساری زندگی مذاق ہی اڑاتی ہے، سیدھے راستے پر نہیں آتی۔ تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مذاق کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بھی مذاق کیا۔ تو پھر آگے 9ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کا عذاب ان پہ نازل کیا۔ ایک تو یہ عذاب ہو گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ ان کے دماغ ہی ایسے ہو گئے، جب ان کو کوئی اچھی بات کہی جائے تو وہ مذاق میں اڑا دیتے تھے، ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے کہ عقل ہوتے ہوئے انسان صحیح کام نہ کرے، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے دوسرے عذابوں کی بنسبت کہ انسان کو عقل بھی ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیتا۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اندر یہ چیزیں موجود تو نہیں ہیں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت صحرا میں جا رہے تھے، جنگلوں میں، تو قوم نے پانی مانگ لیا کہ اپنے رب سے پانی مانگ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، حالانکہ ان کو پتہ تھا، اندھے تو نہیں تھے آنکھوں سے، عقل سے بھی فارغ نہیں تھے، بھی صحرا ہے، پانی تو ہے نہیں،
یا تو صبر کر لیتے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا کہ جب یہ سوال کرتا ہے اس کا رب فوراً پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے پانی مانگو. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو. پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر گروہ اپنے اپنے چشمے کی طرف چلا گیا. اور اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرنا، زمین میں فساد نہ کرنا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے معجزہ ہوتا ہے. اور قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ کا نبی ہے. اس نے پتھر پر آسا مارا ہے اور 12 چشمے پھوٹ پڑے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اور جب ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں ہوتا. اس قوم نے کہا من سلوا ملتا تھا، من سلوا میٹھا اور نمکین، من میٹھا سلوا نمکین، دونوں کھانے یہاں تک کہ جنتی کھانے تھے، یہ ان کو ملتے تھے من اور سلوا. جسے ہم کہتے ہیں نا آج کل اچھے ہوٹل پہ کھانا کھا رہے، وہ اچھے ہوٹل والا کھانا اس سے بھی بہتر کھانا ملتا تھا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم گھر میں دال پکا لیں وہی بہتر ہے. تو یہاں پہ مثال یہ دی گئی ہے کہ وہ لوگ ان کو من سلوا ملتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کھانے لگے ہمیں اس پر صبر نہیں ہوتا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی اور چیز دیں جو زمین اگائے. یخرج لنا مما تنبت الارض، جو زمین سے اگایا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ. یہاں پہ آیت کے اندر آتا ہے اہبتوا مصر، مصر سے مراد مصر کا ملک نہیں ہے، یہاں مصر سے مراد ایک شہر ہے کہ یہاں سے تم جس شہر میں جاؤ گے وہاں تمہیں یہ کھانا ملے گا جو تم مانگ رہے ہو. کیا مراد ہے؟ جاؤ گے زمین کھیتی باڑی کرو گے اگاؤ گے تو تمہیں ملے گا، محنت کرو. پہلے بیٹھے بٹھائے ملتا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا جس شہر میں چلے جاؤ گے جس مصر میں چلے جاؤ گے تمہیں مل جائے گا. تو ان لوگوں نے شہروں کا رخ کر لیا. اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں کہتے ہیں گندم کو، اچھا گیہوں، مسور کی دال اور پیاز دے. اور آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہتر چیز جو ہے اس کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی. اس پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایتوں کے کفر کرنے کے بدلے تھا، نبیوں کو نہ حق قتل کرنے کے بدلے تھا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا. وہ لوگ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ نبی کو آزما رہے تھے، مذاق کر رہے تھے کہ اتنا اس کا رب اس کی سنتا ہے یا نہیں سنتا. صحرا میں کھڑے ہیں اپنے رب سے پانی مانگ. موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اللہ سے، اللہ نے پانی دے دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس بستی کے اندر ہم داخل ہوں تو موسیٰ اور اس کا رب لڑے اور ہمیں فتح یاب بستی ملے. یہ بھی انہوں نے مذاق کیا تھا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے من سلوا نازل کرتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں ہمیں ساگ، دالیں، پیاز یہ چیزیں چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کو حکم ہوا کہ اے پیارے موسیٰ ان کو کہہ دو کہ جاؤ شہروں کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں جا کر تم جو ہے اپنی من پسند چیزیں تلاش کرو اور تمہیں ملیں گی. تو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب ہے ان کے لیے کہ وہ ذلیل ہوتے ہیں اور اپنے لیے جا کر وہ کاشت کرتے ہیں، اگاتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا احسان کیا. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کیسے. اس آیت کے اندر واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان پر یہ ذلت ڈالی گئی، مسکینی ڈال دی گئی، اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے، یہ ان کا نتیجہ تھا. یہ ساری باتیں اس آیت کے اندر داخل ہو گئی ہیں. ان کے باوجود بھی اللہ کا ان پر احسان تھا. کیا احسان تھا آپ سمجھ سکتے ہیں؟
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وجود دیا تھا 5, 6, 7 فٹ کا جو وجود تھا وہ بھی ان پر اللہ کا احسان تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ جا کر کے زمین کے اندر کچھ کاشت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو اگا دیتا تھا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ دانے ڈالے جائیں اور نہ اگیں، زمین کے اندر کوئی فصل بوئی جائے وہ نہ اگے، تو یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے زمین کو، یہاں پر یہ جو دانے ڈالے جا رہے ہیں ان کو اگانا ہے یا یہیں پہ ضبط کر دینا ہے، تباہ و برباد کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا ظلم نہیں کرتے، حالانکہ یہ ساری زیادتیاں قوم موسیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنا ظلم ان پر نہیں ڈالا ابھی تک، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت رکھا، اور بھی آگے نافرمانیاں وہ کرتے ہیں۔ پھر آخر میں جا کر پہلے پارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا، اور جس قوم کی شکل بدل جائے وہ قوم 3 دنوں کے اندر اندر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعے قرآن میں پڑھے ہوں گے یا پڑھیں گے یا سنے ہوں گے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ قوم بچتی نہیں ہے، 3 دنوں کے اندر اندر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو تھی یہ نافرمان قوم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ حق یہ رکھا کہ ان پر ساری کی ساری زیادتی نہ ہو۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اگلی آیت جو ہے اس کے اندر بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان، والذین ہادو یہودی، والنصارى نصرانی، وصائبین، وصائبین کے معنی محدثین نے 2 کی ہیں مفسرین نے، ایک صائبین کا لفظی معنی یہ ہے کہ صائبین نافرمان، ٹھیک ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو فرشتوں کی پرستش کیا کرتے تھے یا ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، یعنی کسی کی دین کی پیروی نہیں کیا کرتے تھے، اپنے طور پہ یعنی کسی نہ کسی جو چیز نظر آ گئی اس کو پوجنا شروع کر دیا، ان کو صابی کہا جاتا ہے، صابی کہتے ہیں نافرمان کو۔ تو ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں تھا اپنی من مرضی کے ساتھ کسی کی بھی پوجا شروع کر دیتے تھے، تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صابی ہیں، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخر، اور وعامل عملا، اور عمل کرے صالحا اچھے، فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا، صالح عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے اجر ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے کہ نہ وہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے پچھلی جو قومیں گزری ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یا اس سے پیچھے جو قوم بھی گزری ہے، جس نے اپنے نبی کی اطاعت کی ہے، لا الہ الا اللہ پر عمل کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پر عمل کیا ہے اور ساتھ ساتھ اچھے احکامات جو تھے، یعنی ہم لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے تھے ان کو بھی پورا کیا ہے، تو ان کے لیے قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ خطرہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، تابعداری، فرمانبرداری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔